اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ سورۃ القصص، اس سورہ مبارکہ کا نام القصص ہے، یعنی قصے کہانی۔ یہ اس مناسبت سے ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے خطرے سے نکلے تھے مصر سے اور مدین پہنچے، اور مدین میں حضرت شعیب کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب کو ساری کہانی سنا دی۔ اس مناسبت سے یہاں قرآن میں اسی آیا سورہ میں ہے نا، فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص۔ جب موسیٰ شعیب کے پاس آیا تو ان کو ساری کہانیاں سنا دی۔ یہ سورہ مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک چند آیات ہیں جو مدنی ہیں، اور آیے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد کے بارے میں کہتے ہیں یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام جحفہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ قصص حضرت موسیٰ کی زندگی اور حضرت موسیٰ کی تاریخ کے اوپر مشتمل ہے۔ حضرت موسیٰ چونکہ بہت ہی سخت ترین تاریخی مراحل سے گزرے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنگین مراحل سے گزر رہے تھے۔ ان دنوں میں یہ سورہ نازل ہوتا ہے کہ تاریخ انبیاء دہرانے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو رسالت مآب کے لیے تسلی و تشفی ہے کہ انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے اور انجام کار دشمن نابود ہو جاتے ہیں اور انبیاء کامیاب ہوتے ہیں، اور دوسرا اس قوم کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تو فرعون اور فرعونیوں نے بہت ظلم و زیادتی کی تھی، اور انجام ان کا کیا ہوا۔ رسالت مآب کے معاصر قریش کے کفار قریش کے لیے بھی یہ بتانا ہے کہ تمہارا انجام بھی کیا ہوا۔ طاسیم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ حروف مقطعات کی تفسیر و تأویل میں نہیں جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ قابل اعتنا نہیں ہے۔ یہ حروف مقطعات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کے ساتھ راز و رموز سے متعلق ہے۔ اس کا تعلق امت قرآن سے نہیں ہے، حامل قرآن سے ہے، اس لیے امت قرآن اس کا مخاطب نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ طاسیم سے انسان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ کوئی بات جو سمجھ میں نہیں آتا وہ اس سے مراد وہ ہم سے ہم کلام نہیں ہے۔ اور یہ طاسیم حروف مقطعات جو ہے یہ بے معنی بھی نہیں ہے، ان میں رموز ہے، اس میں اسرار ہیں، میں اشارات ہیں۔ جو قرآن کے اشارات اور رموز قرآن بطن قرآن کہتے ہیں، الی 7 ابطن، 7 بطون تک قرآن مجید میں گہرائیاں ہیں۔ ہم صرف ایک جگہ اشارہ سمجھ سکتے ہیں
کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں یا کاف ہا یا عین صاد کر کے پکارا۔ یہاں سے اشارہ ملتا ہے، یہ کاف ہا یا عین صاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ ہے، صرف اشارہ ملتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اہل ایمان کے لیے حقیقت کے مطابق سناتے ہیں، بالحق، حقیقت کے مطابق سناتے ہیں۔ یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے، امر واقع ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ لقوم یؤمنون، یہ واقعہ ہم اہل ایمان کو سناتے ہیں، یعنی اس کا مخاطب اول اہل ایمان ہے، کہ اہل ایمان میں رسوخ آ جائے، ان میں صبر آ جائے، اطمینان آ جائے، اور کامیاب انجام پر ان کا ایمان محکم ہو جائے۔ اور قریش کی طرف سے جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو صبر کرنے کی ان کے اندر طاقت آ جائے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھا رکھا تھا، علا فی الارض، اور اس کے باسیوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے بے بس کر رکھا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور وہ یقیناً فسادیوں میں سے تھا فرعون۔ فرعون سرزمین مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے ہیں، فراعنہ۔ یہ قبطی زبان کا پیرو کا ترجمہ ہے، پیرو کا ترجمہ یہود نے فرعون سے کیا ہے۔ یہ اصل نام اور فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ سلسلہ بادشاہان مصر کا نام فراعنہ، اور ان کا ہر فرعون کا اپنا اپنا نام بھی ہے۔ چنانچہ جس فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ کا واقعہ پیش آیا اس کا بھی ایک نام ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، زمین مصر میں فرعون جو ہے وہ بہت ہی طاقتور ہو گیا تھا۔ فرعون وہاں وہ لوگ وہ تھے، فرعون کی قوم مشرک تھے، اور سورج کو بادشاہت اور حکومت کا دیوتا سمجھتے تھے، رب، بادشاہت کا رب، بادشاہت دینے والا رب سورج ہے۔ اور فرعون کو سورج کا زمین میں نمائندہ سمجھتے تھے، چونکہ سورج جو ہے وہ بادشاہ سلطنت دینے والا رب ہے، اور اس کا زمین میں نمائندہ فرعون ہے، لہذا فرعون بھی ایک قسم کا رب کہلاتا تھا، انا ربکم الاعلی، چونکہ وہ رب کا نمائندہ ہے، اس لیے رب ہے زمین کے اوپر، اس کو حکومت دے دی ہے رب نے، سورج نے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، فرعون نے اپنے شہریوں کو
دو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، گروہوں میں، شیعاً گروہوں میں تقسیم کیا تھا، یعنی اقباط اور اسباط۔ مقامی لوگوں کو قبطی کہتے ہیں، آج بھی مصر میں ہے قبطی لوگ، قبطی کہتے ہیں، اور باہر سے آنے والے لوگوں کو اسباط کہتے تھے، اقباط و اسباط، یعنی بنی اسرائیل کو اسباط کہتے تھے اور مقامی لوگوں کو اقباط کہتے تھے، قبطی، اور اسرائیلی میں تقسیم کیا تھا۔ قبطی جو ہے وہ ایک وہ شہری سمجھا جاتا تھا، محترم، باعزت، بہتر، اونچی نسل کے لوگ، اور بنی اسرائیل کو نچلے درجے کی نسل کے لوگ سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل کو وہ اپنی خدمت گزار کام شام کے لیے استعمال کرتے تھے، اور فرعون جو ہے ان کو خدمت گزاری کے طور پر، چنانچہ ایک جگہ کہا کہ یہ فرعون ابھی آیا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، فرعون اور ہارون نے، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل جو ہے وہ ہمارے نوکر ہیں، لَنَا عَابِدُونَ، ہمارے نوکر ہے، نوکر کی قوم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ رب العالمین کا نمائندہ ہے۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً، ایک طائفے کو یعنی ایک گروہ کو فرعون نے بے بس بنا رکھا تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، قتل کرتا تھا، اور بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ ایسا کیوں کرتا تھا؟ فرعون بنی اسرائیل کی نسل کشی کیوں کر رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی تھی، فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اسی رفتار سے بنی اسرائیل کی نسلوں میں افزائش جاری رہی تو ایک دن ہمارے مقابلے میں یہ لوگ جیت جائیں گے، ہم کو شکست دیں گے، لہٰذا ان کی نسل کی افزائش کو روک دو۔ اور روکنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دو، اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو رہنے دو، یہ طریقہ اختیار کیا۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نجومیوں نے کہا تھا فرعون سے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو نابود کر دے گا۔ اس نجومی کی بات پر ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کو فرعون مار دیتا تھا۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ لفظ نساء، نساء کا معنی کیا ہے؟ نساء کا معنی عورت ہے۔ رجال مرد کو کہتے ہیں، نساء عورت کو کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں لفظ نساء جب ابناء کے مقابلے میں ذکر ہوا ہے تو پھر نساء سے مراد عورتیں نہیں ہیں بلکہ بچیاں ہیں، جی، ابناء بچے، نساء بچیاں۔ چنانچہ فرعون کا عمل ہے وہ شاہد ہے قرآن کے مطابق، وہ جو بچے پیدا ہوتا تھا بچہ اس کو مار دیتا تھا، بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ چھوڑتا تھا۔ بچی کے بارے میں ہے جی، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، نساء یعنی نساء بچی، نے ان کی بہت بڑی عورت ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے، سوال نہیں پیدا ہوتے جی۔ بچی کے بارے میں، بچے اور بچی کے بارے میں ہے۔
یہاں یقیناً نساء سے مراد بچی ہے، اس میں شک نہیں، کسی کو بھی شک نہیں۔ لہٰذا آیے مباہلہ میں آپ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم میں کیا ترجمہ کریں گے؟ نساء کا وہاں ترجمہ کریں گے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بچیوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بچیوں کو بلاؤ۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، یا ابنا کے مقابلے میں۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوا ہے آیے مباہلہ میں، زبردست اعتراض سمجھتے ہیں اعتراض کرنے والے، کہ کہتے ہیں یار نساء کہہ کر کے بیٹی مراد نہیں لی جاتی، کس اصطلاح میں، کس محاورے میں، کس زبان میں ہے نساء سے مراد بیٹی ہے؟ کہتے ہیں لہٰذا نساء سے مراد حضرت فاطمہ نہیں ہے، نفی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا دو جواب ہے۔ پہلے اس میں بتایا بھی ہے، آیے مباہلہ میں آپ کو بتایا ہے، اس کے دو جواب ہے کہ پہلا جواب تو یہی ہے کہ ابناؤنا کے مقابلے میں جب نساء آتا ہے تو مراد بچی ہوتی ہے، قرآنی اصطلاح موجود۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے نساء سے مراد دختر ہے، جی بیٹی، اپنی بیٹی ہے، بیٹی۔ نساء بیٹی کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے، نساء عورت کو کہتے، بقول آپ کے عورت کو کہتے ہیں۔ ہم اس کے معنی موضوع اللہ کے طرف نہیں جاتے، ہم تطبیق کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا بقول اگر نساء سے مراد عورتیں ہیں، بچیاں نہیں ہیں، تو تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں۔ عورتوں کو کہا ہے، عورتوں کے کہنے سے بہت سے دائرہ وسیع چھوڑ دیا اللہ نے، وسیع دائرہ چھوڑا، لیکن رسالت مآب نے اس کا اطلاق تطبیق کیا اپنی بچی پر۔ ہم تطبیق کی بات کرتے ہیں، نہ ان کی لفظ نساء بچی بیٹی کے لیے وضع ہوا ہے، یہ نہیں کہتے، وہ تطبیق اور ہے۔ ساری دنیا میں اسی اطلاق کی تطبیق اور ہے، اور اس کا معنی موضوع اللہ اور ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے، ہم ان پر احسان کریں، اور ہم انہیں پیشوا بنائیں، اور ہم انہیں کو وارث بنائیں، اور ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں، اور ان کے ذریعے ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے ارادہ تکوینی کا ذکر ہے، وَنُرِيدُ، ارادہ تکوینی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے بارے میں جو بھی ارادہ فرماتا ہے وہ ارادہ تکوینی ہوتا ہے، ارادہ تشریعی میں یہ کرو نہ کرو نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم نبی بن جاؤ، تو کہیں جی میں نہیں بنتا، جی ایسا نہیں ہوتا کہ نبی بننا نہ بننا جو ہے کسی کے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ تکوینی طور پر خود نبی بنا دیتا ہے،
میں بنتا ہوں نہیں بنتا ہوں، ان کا سوال پیدا نہیں ہوتا تکوینیات میں۔ انبیاء کے بارے میں ارادہ الہی ہمیشہ تکوینی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جعل تکوینی ہے، یہ تشریعی نہیں ہے۔ یہاں پر ادھر ہم کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں ارادے کے بارے میں ہم کہتے ہیں ارادہ تکوینی ہے۔ ارادہ تشریعی تو سب کے لیے ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ نے ارادہ کیا ہے، تو پاک رہو ارادہ تشریعی میں، پاکیزہ رہو، کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، گناہ نہ کرو، جرم نہ کرو۔ تشریعاً تو سب کے لیے ارادہ کیا ہے، یہ ارادہ تکوینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تکوینی ہے، ان نمن علی الذین استضعفوا، جو مظلوم رہیں، بے بس رہیں، ان پر احسان کرنے کا ارادہ ہے۔ جی، یہ اٹل ارادہ ہے، اس کے لیے دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ مظلوم رہے ہیں، جو لوگ بے بس رہے ہیں، اور جن کے اوپر زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اور وہ زیادتی اور ظلم برداشت کرتے رہے، بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجعلہم ائمۃ، ان کو سربراہ بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے، راہبر بنائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو وارث بنائیں گے، ان کو وارث بنائیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کو اقتدار دیں گے۔ یہ ہے وعدہ، امام بنائیں گے، وارث بنائیں گے، اقتدار دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ افراد، کچھ شخصیوں کے کو زمین کا وارث بنانے کا وعدہ قرآن میں متعدد جگہوں پر فرمایا ہے کہ ہم ان کو زمین میں وارث بنا دیں گے۔ چنانچہ یہ بات ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل یہاں مظلوم ہے، بس بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے، انہیں بچوں کو قتل کرنا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ فوراً ذبح کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا، اور جو بھی کام و مشقت محنت ہوتی ہے وہ ان سے لیا جاتا تھا۔ نوکر کے طور کے اوپر بنی اسرائیل کا استحصال ہوتا رہا، اس کے عوض میں اسرائیل کو جو ہے وہ وارث بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل کو زمین میں حکومت بھی دے دی، اور فرعون اور حامان ان کو نابود کر دیا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان مظلوموں کو زمین میں اقتدار دیں گے۔ جی، تمکین، اقتدار دیں گے، اس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مظلوم لوگوں کو زمین میں اقتدار دینا ہوتا ہے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور فرعون اور حامان کو ہم ذلت اور خواری میں مبتلا کریں گے، یعنی جس ذلت و خواری کا انہیں خوف تھا وہ ان کو تخت و تاج سے محروم کریں گے۔ فرعون جو ہے وہ ابھی آپ کو بتا دیا کہ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے ہیں، فراعنہ کہتے ہیں، مصری ایوان کو پیرو کہتے تھے، پیرو۔
ایوان کا نام ہے، ایوان مصر کا نام پیرو ہے، اور اس میں بیٹھنے والے کو پیرو کہتے تھے، بیٹھنے والے کو بھی پیرو کہتے تھے۔ اور یہودیوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے فرعون کے ساتھ۔ حامان، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، فرعون حامان کو اس چیز میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا ہم نے جس سے یہ لوگ خائف تھے، فرعون اور حامان کو۔ مستشرقین کا یہاں پر زبردست ایک اعتراض ہے، ان کے مطابق زبردست اعتراض ہے۔ دیکھو حامان تو حضرت موسیٰ سے برسوں بعد آنے والے ایرانی بادشاہ کے درباری، کوئی درباری تھا بادشاہ فارس کا، ایران کے بادشاہ کا، اور کوریش کبیر کے بعد جو بادشاہ بنا ہے اس کے درباری کا نام تھا حامان۔ مستشرقین کہتے ہیں محمد کو اشتباہ ہو گیا کہ یہ حامان سن رکھا تھا، ایرانی حامان سن رکھا تھا، اور اس کو چسپاں کر دیا ہوا فرعون کے ساتھ۔ کہاں فرعون کے پاس حامان تھا؟ کوئی حامان فرعون کے پاس نہیں تھا، یہ حامان ادھر ایران میں تھا۔ شت و مت سے یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ایک یہ ہے کہ لفظ حامان تعریب ہے آمن کا۔ آمن فرعون کے درباری کا نام آمن تھا، یعنی بہت بڑے درباری تھا، اس کا نام آمن تھا۔ وہ معبد کا، ان کے جو عبادت گاہ ہے اس کے بہت بڑے کاہن کا آمن پڑ گیا، کا آمن کہتے ہیں۔ یہ آمن جو ہے آگے چل کر کے افواج کی سربراہی اور شہنشاہی خزانے کے انچارج کا عہدہ بھی اس نے حاصل کیا، آمن، اور عبادت گاہوں کے نگران اعلیٰ کے منصب پر بھی فائز ہوگا، بہت بڑا عہدہ ان کو مل گیا۔ یہ تاریخ مصر جو ہے یہ ایک مغربی کی تاریخ کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ آمن جو ہے وہ فرعون کے درباری میں سے ایک بہت اہم درباری، جس کا یہ عہدہ تھا، کئی عہدے اس کے ہاتھ، یہ اس کا نام ہے۔ اور آمن کی تعریب حامان ہے۔ موسیٰ جو ہے وہ تعریب ہے، اصل میں عبرانی میں موشے، عبرانی میں جو شین ہوتا ہے وہ عربی میں سین ہو جاتا ہے، موشے جو ہے وہ موسیٰ ہو گیا، موشے سے موسیٰ ہوا ہے، آمن سے حامان ہو گیا۔ تفصیل آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔